اب ہم فرسٹ ایئر سے نان ڈیٹیل کا فورتھ لیسن پڑھیں گے. لیسن کا نام ہے الطبیب الصغیر، دا اسمال ڈاکٹر. پیج نمبر 164 میں ہے. اب میں اس کی کہانی پڑھ رہا ہوں. پیج نمبر 166 میں سکون مکان پر نازل ہو رہا تھا. آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی. گاؤں کی سڑکوں پر سکون تھی. یقیناً فضا ٹھنڈی تھی. دن کے 3 بجے کا وقت تھا اور خالد تعلیمی سال گزارنے کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس لوٹے. پس وہ دروازے کی بیل بجایا لیکن دروازہ نہیں کھلا. وہ کئی مرتبہ یہ عمل دہرایا، یعنی کئی مرتبہ بیل بجایا. چھوٹے بچے کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی. وہ سوچنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، میری ماں کہاں گئی؟ عموماً جب وہ اپنے گھر لوٹتا تو وہ اپنی ماں کو دروازے کے سامنے اس کے انتظار میں پاتا. اچانک یاد کیا اس کے بیگ میں ایک کنجی ہے. پس وہ اس کو نکالا اور دروازہ کھولا تو وہ اپنی ماں کو زمین پر پایا جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی. پس وہ ڈر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، لیکن وہ صبر کیا اور اپنے دل میں یہ کہا، ضروری ہے کہ میں اپنی پیاری ماں کو بچانے کے لیے کچھ کریں. وہ فوراً 108 نمبر پر کال کیا. اس کے دل پر سکون نہیں ہوا اور نہ وہ مطمئن ہوا. اس کی سانسیں مسلسل چلنے لگی. امدادی گاڑی پہنچے تک وہ اپنی ماں کے لیے کیا کر سکے اس کے بارے میں سوچا، اور ماں اس کی طرف شدید کمزوری کے ساتھ مطبخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. لیکن وہ اشارہ نہیں سمجھا. تیزی سے وہ سائنسی علوم کا ایک سبق شوگر کے بارے میں یاد کیا اور شوگر کی بیماری کے اعراض جیسے چہرے کا سکڑ جانا اور اعضاء میں ریشہ اور بہت زیادہ پسینہ یاد کیا. اس لمحے وہ اپنے والدہ کا اشارہ سمجھا اور مطبخ کی طرف دوڑا. پانی اور شکر کا شربت بنایا، زیادہ شکر ڈال کر، اور اپنی ماں کی مدد کیا. اور اس کو پینے پر جبکہ وہ ڈرتے ہوئے اس چیز کے نتیجے کا انتظار کرتے ہوئے جو ہونے والی تھی. ایمبولینس پہنچی. ڈاکٹر نے ماں کا چیک اپ کیا اور خالد سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جو اس کے ماں کے لیے واقع ہوئی اور ان کے لیے پیش کیا. تو خالد نے جو ہوا اس کے سامنے بیان کیا. ڈاکٹر حیرت میں پڑ گیا، پریشان ہو گئے اور کہا، یقیناً تم اپنی والدہ کو بچا لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ تم مستقبل میں ایک ماہر ڈاکٹر بنو گے. ماں کے باعث خوی اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئے اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے چھوٹے بیٹے سے خوش ہو کر لے لی اور بیٹے کے آنسو ماں کے آنسو سے مل گئے. اور ماں نے کہا، چھوٹے ڈاکٹر کا خیر مقدم ہو. اس دن سے خالد نے یہ طے کر لیا کہ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بنے گا فیوچر میں، تاکہ وہ کمزوروں، غریبوں اور مسکینوں کی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدد کرے گا. اب ہم کوشچن آنسر دیکھیں گے. پیج نمبر 168. امپورٹنٹ کوشچنس اونلی. فرسٹ کوشچن، متى رجع خالد الى بیتہ؟ خالد گھر کو کب لوٹا؟ رجع خالد الى بیتہ بعد المدرسۃ، اسکول کے بعد خالد گھر لوٹا. من دخا جرس الباب، دروازے کی بیل کون بجایا؟ دخا خالد جرس الباب، خالد نے بجایا. اینا وجدہ خالد امہ، خالد اپنے ماں کو کہاں پایا؟ وجدہ خالد امہ علی الارض، خالد اپنی ماں کو زمین پر پایا. ماذا صنع خالد لامہ، خالد اپنی ماں کے لیے کیا بنایا؟ صنع خالد لامہ شربتاً سکر، یعنی خالد اپنے ماں کے لیے شکر کا شربت بنایا. لماذا احب خالد ان یکون طبیبا، خالد ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا تھا؟ احب خالد ان یکون طبیبا، خالد اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیساعد الضعفاء، ضعیفوں کی مدد کرے. لماذا احب خالد ان یکون طبیبا، خالد ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا تھا؟ احب خالد
ان یکون طبیبا، خالد اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیساعد الضعفاء، لیساعد الضعفاء یعنی ضعیفوں کی مدد کرے، والفقراء غریبوں کی، والمساکین اور مسکینوں کی مدد کرے، اس لیے خالد ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔